یہ میں آج پریس کانفرنس اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے 2022 کے جو رزلٹس آئے ہیں اور یہ لوگ بہت کہتے تھے کہ یہ سلیکٹڈ ہے حکومت، یہ نااہل حکومت ہے، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ مل کے یہ شیئر ہی کر لیتے ہیں کہ اس سلیکٹڈ اور نااہل حکومت نے کیا کیا پروگریس کی ہے۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ جو رزلٹس آئے ہیں یہ ان کی حکومت میں انہی کے وہ جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہیں اس نے یہ ڈکلیئر کیے ہیں اور انہی کے منسٹروں نے اس پہ دستخط کیے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو جی ڈی پی کی گروتھ جو انہوں نے دکھائی ہے پچھلے سال کی پھر سے ریوائز کر کے 5.71 کی ہے اور اس سال کی جو ہے وہ 5.97 یا 6% کی ہے۔ ان کے وقت میں جو تیسرے سال کی گروتھ تھی وہ 4.5% تھی اور چوتھے سال کی 4.6% تھی۔ تو یہ نااہل اور جو آپ یہ کہ سلیکٹڈ حکومت نے تو اس پہ ان کو مات دے دی۔ پھر اگر آپ دیکھیں جی ڈی پی جو ہے وہ ہمارے ان کے وقت میں کوئی 39 ٹریلین تھی یا 317 بلین ڈالر تھی، ہمارے وقت میں وہ 67 ٹریلین ہے یا 383 بلین ہے۔ اس میں بھی ہم ان سے بہتر ہے، پر کیپٹا میں بھی ان سے بہتر رہے، ڈالر کے بیچ میں بھی، روپے میں تو رہ ہی رہے لیکن ڈالر میں بھی رہے۔ ان کا 1768 تھا، ہمارا 1700 تقریباً 1800 ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ایکسپورٹس ان کے وقت میں 5 سالوں میں ایکسپورٹس جو ہیں وہ اصل میں 10 بلین ڈالر سے کم ہوئی۔ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں یہ 24 پہ چھوڑ کے گئے تھے، ہم 32 پہ ہیں، ہماری ایکسپورٹس بڑھی۔ ریمیٹنسز یہ تقریباً 19.6 بلین پہ چھوڑ کے گئے تھے، ہم نے 32 بلین ڈالر کی۔ اور امپورٹس جو ہیں ہماری جو ہیں وہ تقریباً تھوڑی ذرا زیادہ بڑھی ہیں، ان کی 61 تھی، ہماری 78، اس لیے کہ یہ سپر سائیکل آیا ہے، اس کے بیچ میں کم از کم کوئی یہ جو امپورٹس ہماری بڑھی ہیں وہ 17-18 بلین سے بڑھی ہیں، کیونکہ تیل مہنگا ہو گیا، خوردنی تیل مہنگا ہو گیا، کوئلہ مہنگا، ویکسینز جو ہم نے امپورٹ کی ہیں۔ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کے بارے میں بہت انہوں نے شور مچایا ہوا تھا کہ یہ 20 ارب ڈالر سے زیادہ ہو جائے گا، وہ 15 بلین ڈالر پہ آ رہا ہے اس وقت۔ اور ان کا جو تھا 5.8% کا فسکل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، ہمارا 4% سے بھی کم پہ آ رہا ہے۔ ٹیکس کلیکشن 3.75 ٹریلین انہوں نے اپنے وقت میں کی تھی، ہم نے 6.1 کیے اور اس میں بھی 300 ارب روپے کے تیل پہ ہم نے جو ہے ریڈکشن دکھائی ہے سیلز ٹیکس کی۔ اگر اس کو آپ ڈال دیں تو 6.4 ٹریلین یہ ریکارڈ ہے۔ فسکل ڈیفیسٹ ان کے وقت میں 9 مہینوں میں 4.3% تھا، ہمارا 9 مہینوں میں 4% ہے۔ ہر جو میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں یہ ڈاکومنٹڈ فگرز ہیں، یہ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں اور ہم ان سے بہتر ہیں۔ ریزروز 9.8 بلین پہ یہ چھوڑ کے گئے تھے، ہمارا جب ہم لوگ نکلے ہیں وہ 11.2 بلین تھا، 4 بلین تھا، اور نو کانفیڈنس کے وقت تو 17 بلین تھا۔ ایکسٹرنل ڈیٹ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنے جو 5 سال تھے اس کے بیچ میں 45 بلین ڈالر کا ڈیٹ انہوں نے نیا لیا تھا، 45 بلین کا نیٹ ڈیٹ لیا تھا انہوں نے۔ ہم نے جو 4 سال میں 34 بلین ڈالر کا، تو کس طرح کی یہ شور مچاتے ہیں کہ آپ کا یہ ڈیٹ آپ نے ہمارے اوپر بہت وہ کر دیا، طوفان کھڑا کر دیا۔ اور اگر ٹوٹل ڈیٹ دیکھا جائے تو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو ان کا جو تھا 25 ٹریلین تھا، ہمارا اس وقت 43 ٹریلین مارچ تک ہے۔ ان کا 64% تھا، ہمارا 64% سے بھی 1.5% نیچے ہے۔ تو یہ جو ابھی پچھلے دنوں میں بہت ان کے بڑے بڑے لیڈران نے کہا کہ جی انہوں نے تو پورا 80% بڑھا دیا ہمیں اور 22 ٹریلین بڑھا دیا، ایک تو نمبرز غلط ہیں، دوسرا ان کو سمجھایا جائے کہ ڈیٹ کو دیکھا جاتا ہے جی ڈی پی کے ساتھ۔ اگر ڈیٹ بڑھا ہے تو جی ڈی پی بھی ہماری اس سے زیادہ بڑی ہے، تو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہمارا جو ہے وہ ان کے وقت سے کم ہے، زیادہ نہیں ہے۔ ٹیکس ریفنڈ جو ہیں 155 تھے، ہمارا 300 اور 23 بلین ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں جو پروڈکٹیو ایریاز ہیں
اس کے اپنا معیشت کے، اس کے بیچ میں مینوفیکچرنگ جو ہے، مینوفیکچرنگ ان کی 5.8% تھی جب 2018 میں، ہماری پچھلے سال 14.9% تھی، اس سال 10.4% ہے۔ لیکن سب سے بڑا نمبر یہ ہے کہ جب ہم چھوڑ کے جا رہے تھے مارچ کے مہینے میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ 27% سے بڑھی ہے، اور یہ ریکارڈ ہے۔ باقی آپ دیکھ لیں، اجناس کی دیکھیں، ویٹ پروڈکشن ان کے وقت میں 25 ملین ٹنز تھی، ہمارے وقت کے بیچ میں 26.5 جو ہے اس سال میں ہوئی، حالانکہ کم ہوئی ہے لیکن پھر بھی ان سے زیادہ۔ رائس کی پروڈکشن 4.4 ملین ٹنز تھی، ہماری 9.3 ملین ٹنز ہے۔ میز جو ہے وہ 5.9 ملین ٹنز تھی اور ہماری 10.6، آلموسٹ ڈبل ہے۔ شوگر کین یہ بڑی اس دن کا آگے شارٹیج وغیرہ، اگر ان کے وقت میں 83 ملین ٹنز تھی، ہمارے وقت میں 89 ملین ٹنز ہے۔ پروڈکشن جو ہے وہ 6.5 ملین ٹنز تھی شوگر کی، ہمارے وقت میں 7.5 ملین ٹنز ہے۔ ڈیمز ہم نے 6 نئے ڈیمز ہم نے اس وقت کیے ہیں، جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہماری جو ہے پاپولیشن کے لیے، فیوچر کے لیے ہمارے لیے، اور یہ خان صاحب نے جو ڈیسیژن لیے ہیں یہ ایک لیڈرشپ دکھائی ہے اس میں۔ ٹیکس کے اوپر جو لیوی تھی جب یہ چھوڑ کے گئے تھے تو 17 روپے پہ جو سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی تھی ہر لیٹر پہ، ہم نے اس وقت اس پہ زیرو، کوئی نہ پی ڈی ایل تھا اور نہ ہی ہمارا وہ سیلز ٹیکس تھا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مہنگائی بہت بڑھا دی۔ ان کا ایکسچینج ریٹ جو ہے، ان کی دونوں ادوار میں اگر ایکسچینج ریٹ کیا جائے تو پہلے اس کا پی پی ایم ایل میں جو 88 سے اگر آپ دیں 1999 تک تو 200% سے ایکسچینج ریٹ انہوں نے ڈپریشیٹ کیا، اور اس دفعہ جو کیا انہوں نے 2008 سے 18 میں 100% کیا۔ ہمارا جو ہے وہ 123 سے 178 پہ گیا ہے۔ یہ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ تو 50% بھی نہیں ہے۔ یہ بڑی شور مچاتے ہیں ان چیزوں پہ۔ اگر میں دیکھوں تو 5.5 ملین جابز 3 سال میں ہوئی، اور پھر چھوٹے لوگوں کے لیے ہم نے کیا کیا، صحت کارڈ ہم نے کیا، کامیاب پاکستان ہم نے کیا، کامیاب جوان ہم نے کیا، یہ سارا کچھ ہم نے کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی آپ یہ نمبرز دیکھ لیں، اس کے بیچ میں ہماری جو پرفارمنس ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آتے ہی کیا کیا؟ انہوں نے آتے کیا ایکسچینج ریٹ ہے وہ 182 سے 202 پہ چلا گیا، جو آپ کی اسٹاک ایکسچینج 3300 پوائنٹس گر گئی ہے۔ آپ کا جو انٹرسٹ ریٹس ہے وہ 3 سے 4% بڑھ گئے، اور اس کا مطلب ہے کہ بزنسز پہ اور بوجھ بڑھ گیا۔ یورو بانڈ جو آپ کے جو ڈالر کے بانڈز ہیں وہ دنیا میں، جو کہ میں فیبری میں میں نے 9% پہ جو لیے تھے، وہ 28% ان کی ییلڈ ہو گئی۔ 28%، اس کا مطلب ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بینکرپسی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ انفلیشن مرغی 200 روپے سے بڑھ گئی ہے، آٹا بڑھ گیا، چینی بڑھ گئی ہے، ہر چیز بڑھ گئی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جن کو انہوں نے نکال دیا، جو چلے گئے ہیں۔ ایف بی آئی جس نے ریکارڈ ریونیو کیا وہ چلا گیا، چیئرمین یہ اپنا وابڈا چلا گیا، ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن چلا گیا، چیف اکانومسٹ چلا گیا۔ اگر ہم ہوتے تو اس وقت پرائم منسٹر نے جو انیشیٹ کیا تھا پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ ڈائیلاگ، اس کے تحت ہمیں بھی وہی 30% مل رہا ہوتا ڈسکاؤنٹ جو انڈیا لے رہا ہے، اور انڈیا نے کل پاکستانی روپے کے مطابق 25 روپے پر لیٹر اپنے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائس کم کر دی ہے، بیکاز ان کو رشیا سے پیسے مل گئے ہیں۔ اور ہم جو ہیں یہ اب کر بھی نہیں سکتے، یہ جرت بھی نہیں کر سکتے کہ انکل سیم کو یہ ناراض کریں اور جا کے رشیا سے یہ لیں۔ اب آئی ایم ایف پہ آ گئے، یہ کہہ رہے کہ جی ہم آپ نے جو ہے کہ وہ وعدے توڑ دیے۔ ارے بھائی ہم نے تو ری نیگوشیٹ کیا تھا، میں نے تو آپ کو معلوم ہے مئی سے لے کے جنوری فروری تک یہ ری نیگوشیٹ کیا تھا، اور اس کے بیچ میں بہت چیزیں میں نے بیچ سے کم کروائی تھیں، اور ابھی بھی ہم ٹریک پہ تھے، سوائے یہ کہ ابھی وہ ان پہ اعتبار نہیں کر رہے۔ اب ان کی کریڈیبلٹی اس لیے نہیں ہے، اور اس لیے یہ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں۔ تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟
کیونکہ ان کے پاس اپنی کریڈیبلٹی نہیں ہے. یہ ابھی تک یہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 18 تاریخ سے دعا میں یہاں سے فائنانس منسٹر جا ہی نہیں رہے. ارے بھائی جاؤ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کرو, بیکاز مارکیٹ کہہ رہی ہے کہ آپ ڈیسیژنز لیں. وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ آگے سیٹوں میں بیٹھ جائیں اس کے بعد پھر ادھر ادھر دیکھتے رہیں. مارکیٹ از ایکسپیکٹنگ ڈیسیژنز, ایکشن. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ابھی انہوں نے جو بجٹ کے پر نمبر دے رہے ہیں تو ہمارا تو 164 بلین کا ہم نے ایک قسم سے ریونیو وہ کر لیا. اگر میں وہ 300 بلین بیچ میں ڈالوں تو یہ تو 68 اور 60 ٹریلین پہ کھڑے ہو گئے ہیں. ہم ہوتے تو ہمارا ٹارگٹ ہوتا 8000 بلین, 8 ٹریلین, اور یہ 6.8 سے 7 ٹریلین پہ کھڑے ہو گئے ہیں. تو پوائنٹ صرف یہ ہے کہ ان سے چل نہیں رہی بات. اور میں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ انٹرم گورنمنٹ لے کے آئیں, اسٹرانگ انٹرم گورنمنٹ لے کے آئیں اور الیکشنز کروائیں. اور جب انٹرم گورنمنٹ ہوگی اس پہ ہم بھی انٹرم گورنمنٹ کی ہیلپ کریں گے, ہم بھی ان کو کوئی راستے دکھائیں گے. تھینک یو. آپ نے جس طرح ذکر کیا اپنے دور حکومت کا, تو جب اتنی بہترین معاشی صورتحال تھی تو عمران خان صاحب نے کون کون سے ملک میں ایسے میگا منصوبے تھے جو مکمل کر لیے تھے؟ دوسرا مجھے بتائیے کہ ایک وقت میں ایک سوال پوچھ لینا, پھر دوسرا پھر بعد میں پوچھ لیا. دیکھو جی, میگا جو پروجیکٹس ہیں, پہلے تو یہ ہے کہ ان کے ہی پروجیکٹس جو ہم کرتے جا رہے ہیں, جن کے اوپر ہمارے پہ ہی بوجھ پڑتا جا رہا ہے, جس کو IPPs تھے وہ انہوں نے شروع کیے, وہ ہم نے پورے کیے. یہ نہیں کہ راستے میں ہم نے کھڑے کر دیے. دوسرا یہ ہے کہ جو بڑے ڈیمز ہیں, بھاشا ڈیم وغیرہ, اس کے اوپر ہم نے بڑا زور دیا ہوا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ جب منصوبوں کی بات کرتے ہیں تو آپ سڑکوں کی بات کرتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں کہ کوئی برک اینڈ مارٹر والی بات کرتے ہیں. میں آپ کو بڑے صوبے بتاتا ہوں جو پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے بہت بہترین. صحت کارڈ جو 400 ارب روپیہ پر سال کا پروگرام ہے. کون سے ایسے پروگرامس تھے ان کے جو 400 ارب روپیہ ہر سال لگاتے تھے؟ اور یہ غریبوں کے لیے, ہر گھر کے لیے 10 لاکھ روپے. یہ بڑا پروگرام ہے. کامیاب پاکستان پروگرام, کامیاب پاکستان میں انٹرسٹ فری پروگرام لونز ہم دیتے ہیں ایگریکلچر کے لیے, کاروبار کے لیے, اس کے ان کے گھروں کے لیے. کتنے ہوئے؟ ہم نے جب شروع کیا تو مارچ کے مہینے میں صرف ایک مہینے میں 7.5 ارب روپیہ ایک مہینے میں ہوا, اور اس کو ہم نے 150-200 ارب روپیہ پر منتھ کے لیے, سال کے لیے لے کے جانا تھا اس کو. اس کے بعد کامیاب جوان ہے. تو یہ جو پروگرامز ہیں, احساس کے جو پروگرامز ہیں, سو یہ نہ دیکھیں کہ برک اینڈ مارٹر کی کیا بات ہو رہی ہے. برک اینڈ مارٹر میں تو یہ جو کر کے گئے ہیں, اچھا باقی ہم نے جو ہائی ویز بھی بنائے ہیں, موٹر ویز بھی بنائے ہیں, صرف وہ دکھتی نہیں ہے نا. تو میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ صرف اس چیز میں مت جائیں کہ جو برک اینڈ مارٹر کیا ہوا ہے, یہ چاہیں کہ ہم نے عوام کی بہتری کے لیے کیا پروگرامز کیے. جی دوسرا آپ سوال کریں. دوسرا اس وقت چونکہ معاشی صورتحال سے زیادہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سیاسی اور اخلاقی کی جو تباہی کا بھی وہ ہے. خان صاحب کی تقاریر ہوں, PTI کی حکمت عملی, یا جب آپ جس معاشی صورتحال کا ذکر کر رہے ہیں کہ ملک بینک ترقی کی طرف جا رہا ہے, ایک طرف وہی عمران خان جو ہے لانگ مارچ کی طرف جا رہے ہیں. اس میں کہاں سے مماثلت ہے؟ لیکن نہیں دیکھیں, بات صرف یہ ہے کہ ایک بات جو ہے کہ ڈیموکریسی آپ کو سمجھ آنی چاہیے. ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک قسم تسلسل سے چلتی ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ڈیموکریسی کو ہر 2 سال کے بعد اس کو ڈیسٹیبلائز کر دیں. جو لوگوں کی ول ہے وہ 5 سال کے لیے ہے, اور اس کو اگر آپ چھیڑیں گے درمیان میں تو پھر ریاکشن ضرور ہوگا. اور اس میں جو آپ کے جو ایک قسم سوسائٹی کے بیچ میں پولرائزیشن بھی ہوگی اور یہ ٹاکسک بھی ہوگا. تو اس وقت تو خان صاحب نے تو کچھ نہیں کہا تھا, وہ تو اپنا کام کر رہے تھے. ان کو ایک قسم سے زبردستی ہٹایا گیا. جب زبردستی ہٹایا گیا تو اس کا مطلب آپ کا خیال ہے کہ وہ, اور وہ خان صاحب نے تو کچھ نہیں کہا. 10 کی رات کو, 10 اپریل کی رات کو لاکھوں لوگ جو ہیں, میں کہتا ہوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئے. تو انہوں نے ایک قسم سے ووٹ آف نو کانفیڈنس دیا کہ بھائی یہ زیادتی ہوئی ہے. تو بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ ٹاکسٹی اور یہ پولرائزیشن کو ہمیں کم کرنا چاہیے. لیکن پھر جو ہے جو پاورز ٹو بی بھی ہیں, جو بھی یہ چیزیں کرواتی ہیں, یہ مل کے جو ہوتا ہے, ان کو بھی یہ چاہیے کہ ڈیموکریسی کے کنٹینیوٹی کے لیے یہ جو ہے یہ کم از کم اس کے جو 5 سال ہوتے ہیں لوگوں کے, وہ ان کو گزارنے دیں. جی یہ بتا دیں, آپ نے یہ کہا کہ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں, پھر ایسی کون سی قوتیں بھی جنہوں نے ہٹایا, آپ یہ بتا دیں کہ اتحادی جو تھے
اتنی بہترین کارکردگی کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ چل رہے تھے، انہوں نے ساتھ کیوں چھوڑا اگر اتنی بہترین کی؟ اچھا دیکھیں جی، آپ کو سب کو معلوم ہے اور مجھے کہنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں ہٹایا، کس نے ان کو کہا، اور یہ کنسپریسی یہ کیسے ہوئی، یہ تو خان صاحب 10 دفعہ جا کے اپنے جلسوں میں کہہ چکے ہیں. اور یہ جو ہیں وہ ساروں نے مل کے جو کیا ہے وہ صرف یہ لیے نا کہ معیشت جو ہے وہ خراب ہو رہی تھی، وہ تو اب میں نے آپ کو سامنے بتا دیا. یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں رہے کسی پاورز کو، اور وہ پاور جو ہے آپ کو معلوم ہے کہاں سے شروع ہوئی، اور وہ جو انہوں نے اپنا ڈونلڈ لو کی جو بات کی اور سارا اس کے بعد وہ جو بات کی ہے جس میں سیکورٹی کونسل نے ڈیمارش دیا، 2 دفعہ ڈیمارش کہا، تو وہاں سے بات شروع ہوئی. اور اس کے پھر ٹھیک ہے، پھر تو آپ کے اتحادی بھی وہ ہیں جو بیسیکلی مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن جو ٹیلی فون کال کا انتظار کرتے ہیں. تو پوائنٹ صرف یہ ہے کہ میں تو یہاں بیٹھ کے معیشت کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے معیشت کی، یہ میں نے ہارڈ فیکٹس دیے ہیں، یہ آپ جا کے چیک کروا لیجئے گا، یہ جو ہمارے مستند جو ہمارے ادارے ہیں. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کی اس پریس کانفرنس تھوڑا الگ ہو. خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ نواز شریف ہو، اسد زرداری ہو، یا کوئی بھی گورنمنٹ تھی، وہ کرپٹ گورنمنٹ تھی، جو تیسری قوت یا آپ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ یہ کرپٹ ہے، ان کے سرمایہ باہر ہے، اس لیے ان کی بنتی نہیں تھی. نہ نواز شریف کی سیرت سے نہیں بنتی تھی، اسد زرداری کی نہیں بنتی تھی. عمران خان صاحب تو ماشاءاللہ ایماندار آدمی تھے، ان کے متعلق کوئی بھی ایسے اسکینڈل نہیں تھا. تو پھر انہی قوتوں سے اس ایماندار آدمی کو ہٹانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا مطلب ہے کہ کیا عمران خان کی حکومت میں جو پنجاب کے حوالے سے ایک مسئلہ آ رہا تھا کہ وہاں کرپشن کی تعداد زیادہ ہو رہی تھی، تو کیا تیسری قوت نے اسی کرپشن کی وجہ سے ہٹایا؟ یہ انٹرنیشنل تو اپنا جو بھی ہے سینیریو وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ نواز شریف اور ان میں پھر فرق کیا ہے؟ ان کا فرق یہ ہے کہ ان کے اوپر تو ابھی ہے نا، ہم لوگ تو اپوزیشن میں ہیں. اگر ان کا خیال ہے ہمارے پاس کوئی کرپشن ہم نے کی ہے تو لے کے آئیں نا کیسز، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے عمران خان نے ایک سٹینڈ لیا ہے، میں بیسز نہیں دوں گا میرا جو ہے، اور اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، اور وہ مطلب سریعام کہا، جبکہ انہوں نے ان کے CIA ڈائریکٹر نے یہ کہا کہ ہمارا آلموسٹ معاہدہ ہو گیا ہے. اس کے بعد جب انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے سٹینڈ لیا نا ایز اے انڈیپینڈنٹ پرائم منسٹر آف اے کنٹری. اور ہم 2220 لوگوں کے ہم ملک ہیں، اور ہم لوگوں سے ڈکٹیشن لیں، ہم ڈکٹیشن لیتے رہے 75 سال، اور 75 سال ڈکٹیشن کا ہم نے دیکھا ہمارا حشر کیا ہوا. تو انہوں نے کم از کم ایک بندہ ہے جو کم از کم جس کی اتنی انٹیگریٹی ہے کہ اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر وہ رشیا چلا گیا ہے اور سب سے پوچھ کے گیا ہے اپنے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر سے، اور وہاں سے واپس آیا، اور اس نے اس کے اوپر اتنی ناراضگی کہ کہا گیا کہ اس کو نکال دو تو ہم تمہارے سے خوش ہوں گے، اگر نہیں نکالو گے تو تمہارے سے ناراض ہوں گے. اور اسی چیز کو ہم نے پکڑ کے ہمارے جو اپوزیشن پارٹیاں اور لوٹونز نے انہوں نے بیٹھ کے کنسپائر کیا. آج تو سپریم کورٹ نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ لوٹاس جو ہیں ان کے ووٹ ہی نہیں ہونے چاہیے. تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کرپشن کے اوپر نہیں اس میں بات ہوئی، یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک بندے نے ڈکٹیشن نہیں لی، اور وہ ڈکٹیشن جو ہے نہیں لینا ان کے گلے میں پڑ گیا. جی چاول کی قیمتوں میں ایک دم اضافہ ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کس کی؟ چاول کی قیمتوں میں، جی اس کے ساتھ ساتھ آئل اور سرسوں کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے. حالانکہ چینی کی قیمت کم ہوئی ہے. جب مارکیٹ میں بات کی جاتی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایکسپورٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی. اس کے حوالے سے کیا؟ ارے ایکسپورٹ تو ابھی اور بھی ہونی چاہیے رائس کی. پچھلا بھی کیری اوور سٹاک ہے، اس دفعہ بھی بمپر سٹاک ہوئی ہے. اب لوگوں نے بیٹھ کے ان کو، میں پرائس کنٹرول کمیٹی ہوتی تھی، ہر ہفتے بیٹھ کے میں 1.5 گھنٹہ گزارتا تھا، ہر کموڈیٹی کو دیکھتا تھا، ٹماٹر ہو، چینی ہو، پیاز ہو، یہ آپ کی رائس وغیرہ، ویٹ، سب کو دیکھتا تھا کہ ہر مارکیٹ میں، یہ نہیں ہے پروونس وائز، شہروں میں دیکھتا تھا کہ اگر زیادہ فرق ہے تو اس کے ڈپٹی کمشنر کی پڑتال ہو جاتی تھی. پورے 6 ہفتوں میں ایک میٹنگ نہیں ہوئی پرائس کنٹرول کی. تو لوگ نے، ان کو پتا ہے یار کوئی اوپر تو ابھی بیٹھا کوئی نہیں ہے، تو وہ موج کر رہے ہیں، وہ ہولڈنگ بھی کر رہے ہیں، وہ پرائسز بھی اوپر لے کے جا رہے ہیں. یہ مرغی وغیرہ جب بھی کوئی ایسی ہوتی تھی تو میں چیف سیکرٹریز کی پڑتال کر دیتا تھا. جی اور ایکسپورٹ دیکھیں، ابھی ایکسپورٹ تو اس دفعہ آپ دیں سرپلس جو ہے پچھلا وہ بھی پڑا ہوا ہے، اس دفعہ بھی آپ کی بمپر کراپ ہوئی ہے.
जितनी एक्सपोर्ट होनी चाहिए उतनी एक्सपोर्ट नहीं हुई अभी तक। अभी सिर्फ होल्डिंग है, अभी सिर्फ ये जो स्पेकुलेटर है ये प्राइस हाइक किया हुआ इसमें। दूसरा चीनी की आपने एक दफ़ा पहले कर दे, एक और चीनी की सर एक बात क्लियर कर दूं। आप आज चीनी इस साल 75 लाख टन है, पिछले साल 55 लाख टन थी। इस साल हमारी उससे जो जरूरत से 15 लाख टन ज्यादा है, और ये 15 लाख टन ज्यादा है जिसकी वजह से हमारे ही दिनों पे 75-76 रुपये रेट हो गया था। अभी शहबाज शरीफ ने 70 रुपये की बात की है। चीनी के कार्टल्स ने, आप जाएं जोड़िया बाजार, 80 रुपये से कम कोई बेच नहीं रहा, तो इनकी वहां भी रेट खत्म हो गई। जी ये जो मौजूदा हुकूमत ने इम्पोर्ट आइटम बैन लगाया है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इससे डॉलर को कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए जी, पहले तो बात यह है कि ये वही ये घबराहट में नी जर्क रिएक्शन कर रहे हैं, सोच समझ के बात नहीं कर रहे। ये ज़रूरी था कि इस वक्त हमारी जो अभी तो खैर जो इनकी सिचुएशन है इनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम जब तक सुपर साइकिल रहता है तो हम कुछ जो इंपोर्ट्स को कर्टेल करें, और उसके बीच में 2-4 बड़ी बड़ी इंपोर्ट्स हैं जिसके ऊपर हमें एक किस्म से एक कदजन लगानी चाहिए थी, जिसमें हमारी इकॉनमी में कोई फ़र्क ना पड़े, जिसमें जो आप देखें कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स जो हैं गाड़ियों के, मोबाइल फ़ोन्स के, जो बाहर से बन के आ जाते हैं, तो ना हमारी कोई उसमें लेबर का वो होता है, ना हमारी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो बाहर से आया यहाँ बिक गया। उसके ऊपर जाओ यार, 2-4 बड़ी बड़ी चीज़ें करो, वो 80% जो है ये सारा जो नंबर्स इनको इकट्ठे करने थे उसका हो जाता। इन्होंने यहाँ के 308 कैटेगरीज को कर दिया, 850 चलें जितना भी किया, वो सारे लोग परेशान हैं। अब वो इम्तियाज़ वाला हो गया, ये बाकी जो स्टोर्स हैं उन्होंने कहा कैचअप की तुम एक बोतल लेके जा सकते हो, फलां कियास क्रिएट कर दिया। क्यों? घबराए हुए हैं, इनको समझ नहीं है, इनके हाथ पांव फूले हुए हैं। तो मैं अगर होता इनकी जगह तो ये ज़रूर करता मैं कि चंद 2-4 चीज़ें जो हैं उनको मैं बैन करता एक 6 महीने के लिए। बाकी कुछ जो बाकी हैं, फ्रूट्स हैं वगैरह, ये ड्राई फ्रूट, उनको मैं ड्यूटी ज़्यादा बढ़ाता। क्योंकि अब क्या होगा, आपका ख्याल में ये चीज़ें आएंगी नहीं? ज़रूर आएंगी। खेपिए लेके आएंगे, और डॉलर कहाँ से लेंगे? आप ही की मार्केट से लेंगे यहाँ से। और जब आपकी जो है इनफॉर्मल मार्केट का डॉलर रेट ऊपर जाएगा, वो आपके इंटरबैंक पे भी इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर जब सोच ना हो किसी चीज़ के पीछे तो यही होता है। और IMF अलग नाराज हुआ सर इसको। हुकूमत की कह रही कि पिछले 3.5-4 साल में इस हुकूमत ने 22,000 अरब रुपए के कर्जे दिए। आप अपने जो मेगा प्रोजेक्ट है, वो सेहत कार्ड, नौजवानों की तरक्की के लिए जो प्रोजेक्ट है उसको गिनवा रहे थे, मेगा प्रोजेक्ट उसका हुआ है। और 75 सालों में जितने कर्जे बफर हुकूमत के, ये कर्जे उसका 80%। मैं तो जनाब आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसमें, और फिर से कर देता हूँ। बहुत ही अच्छी बात की आप। हमने जो लिए कर्जे वो तकरीबन 18 ट्रिलियन लिए एडिशनल। ये 22 तो ये नंबर्स हैं आपके पास, मैंने नंबर दे दिए। हमारी GDP जो है इनकी 39 ट्रिलियन की GDP थी, हमारी 67 ट्रिलियन की है। हमारा डेट टू GDP जो है वो 63.8 है, इनका डेट टू GDP था 64%। ये हमारे से ज़्यादा थे। इनको कोई समझाए कि यार लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। ये जो है अगर कर्जे उस बढ़ते हैं, अगर मैं पिछली दफ़ा के कर्जे मैंने आपको बता दिया, नेट इंक्रीज 45 बिलियन डॉलर्स की इनकी थी, हमारी 34 बिलियन डॉलर्स की है फॉरेन करेंसी में। तो प्रॉब्लम जब GDP बढ़ती है और डेट बढ़ता है तो उसको डेट टू GDP के तनासब में देखा जाता है, एब्सोल्यूट में नहीं देखा जाता। इसी तरीके तो फिर इनका भी देख लें, और पिछले जो मुशर्रफ की हुकूमत जो छोड़ के गई थी डेट, वो 6 ट्रिलियन छोड़ गई थी, ये 25 ट्रिलियन छोड़ के गए, 4 गुना छोड़ के गए। तो ये क्या बात हुई फिर? तो इनको ये इनको समझाएं कि ये लोगों को जिस तरह बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने वो नंबर्स आपके सामने रख दिए हैं कि डेट टू GDP रेशियो देखी जाती है, हम इनसे कम हैं। 18,000 अरब का सर हिसाब भी दे देता हूँ। 9,000 अरब सूद में दिए, 4,500 अरब कर्जा नहीं लिया, करेंसी की रेट की वजह से 4.5, जो हमने खालिस कर्जा लिए है वो 3,900 अरब रुपए लिए। तो ये 18,000 अरब का हिसाब है। जी साहब, आपने बात की कि लोगों की बात की, तो जब जहाज बार कर आते थे वो भी तो उसमें सब लूटे आते थे। एक सवाल ये, दूसरा ये कि 74 साल तारीख के अंदर इतना डॉलर जो है वो नहीं, 89 आपकी 3 साल गवर्नमेंट के अंदर 89 डॉलर जो है सामने उसमें इजाफा हुआ। तो इसकी वजूहत क्या थी? उससे तो आम आदमी जो वो पिसके रह गए। तो आपकी गवर्नमेंट क्या से कौन सा इकदाम आ? देखिए जी, मैंने इतने नंबर्स आपको दिए हैं, फिर आप उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। पहले तो मैंने ये आपको सामने जी कैमरा सामने जी देखें,
آپ کو میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے وقت میں 123 روپے سے 182 روپے ہوا ہے. ان کے وقت میں تو یہ دو حکومتوں میں تو 100% بڑھا, اور تو وہ آپ نہیں دیکھ رہے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے تو جو نہیں بڑھایا تھا کافی عرصہ, اس سے آپ کو اتنا نقصان ہوا کہ 5 سال میں $10 ارب کی ایکسپورٹ کم ہو گئی, اور آپ کی $23 بلین سے امپورٹ زیادہ ہو گئی. تو آپ نے اپنے جو روپے کو اوور ویلیو رکھا. ساری دنیا نے دیکھا کہ $33 ارب کو آپ نے آگ لگا دی, اور ہمارے وقت میں ایکسپورٹ بڑھی ہے 8 بلین, اور امپورٹ جو ہے اوور آل ہماری فلیٹ یا 2 بلین کم ہوئی ہے. 10 بلین ہم نے پازیٹیو بیچ میں کنٹریبیوشن کی ہے. تو آپ اس کو اکنامکس کے طور پہ دیکھیں نا, تو ہمارا جو یہ کہتے ہیں نا اتنے قرضے بڑھا دیے, وہ تو میں نے آپ کو بتا دیے. ایکسچینج ریٹ کا میں نے پہلے بتا دیا کہ ان کی پہلی جو حکومتیں تھیں دو, اس نے 200% سے روپے کو ڈپریشیٹ کیا. ان دو حکومتوں نے 100% سے کیا. ہم نے تو ابھی کیا بھی 50 میں بھی لیس دین 50%. تو ہمیں آپ اس پہ بولنا دیں ہم کیا کر رہے ہیں. ہم کر رہے ہیں کہ روپے کی قیمت جو ہے ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کے ساتھ رہے, تاکہ آپ کی جو یہ ایکسچینج ریٹ جو ہوتا ہے یہ ٹرمز آف ٹریڈ ہوتا ہے کہ آپ کی جو چیزیں اجناس ہیں ان کی قیمت کیا ہونی چاہیے جس میں امپورٹ جو ہے وہ بھی کم ہو اور ایکسپورٹ زیادہ ہو, یہ ہوتا ہے. اور ہمارا اس وقت جو ایکسچینج ریٹ تھا 182, وہ تقریباً 94-95%, 96-97% آف REER سے تھا, ریئل افیکٹو ایکسچینج, اور اب وہ اس وقت بہت انڈر ویلیو ہو گیا. سر اس وقت کیا ہے REER؟ اس وقت کیا ہے؟ یار اگر 20 روپے اگر تم اور اس میں سے کر دو تو میرے خیال میں اس میں سے تم ایک قسم سے 10 پر دو, یہ تو میرے خیال میں کوئی تقریباً 84, 85, 86% پہ آ گیا. تو یہ تو بہت زیادہ زیادتی ہے نا ہمارے ساتھ. شوکت علی صاحب, ایک کوشچن آپ سے یہ ہے کہ PTI دور حکومت میں سب سے زیادہ کرپشن کے خلاف مہم چلائی گئی, اور نیب اور دیگر اداروں کے توسط سے. یہ بتائیے گا کہ 3.5 سال جو دور اقتدار تھا, اس میں جو قومی آمدنی میں, ہماری سرکاری آمدنی میں کتنا ریکوری ہوئی ہے, کتنی مالیت کی ریکوری ہوئی, یہ کرپشن کا پیسہ جو لوٹا گیا تھا, اس حوالے سے. دیکھیں جی, مجھے پورے نمبرز تو نہیں معلوم, لیکن جو نیب سے آپ بات کریں تو وہ تو کئی سینکڑے بلینز کی بات کرتے ہیں. اور میرے نزدیک تو یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری پروسیکیوشن اتنی سلو ہے, اتنی انفیکٹو ہے کہ جو بالکل کمر بند کیسز ہیں اس پہ بھی مطلب فیصلے نہیں ہوتے, اور مطلب سال ہا سال لگ جاتے ہیں. اور میں آپ کو گنوانے نہیں چاہتا, جو آپ کو معلوم ہے آج کل جو کیسز چل رہے ہیں جو بالکل ہی اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, اور اس پہ بھی فیصلے نہیں ہو رہے. تو میرا تو خیال ہے اس ساری چیز کو, اس سارے نظام کو ہمیں ریویمپ کرنا چاہیے, بیکاز یہ ہے کہ یہ پروسیکیوشن اور اس کے بعد اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو نظر آئے کہ جو ہم لوگ جو پرسو کرتے ہیں وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے, وہ اصل میں کرپشن کے اگینسٹ ایکشن ہے. انہوں نے کر لیا. ایک منٹ آپ میرا مزمل صاحب سوال ہے کہ عمران خان آج کل جس قسم کی تقاریر کرتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ پاکستان کا ایٹم بم مار دو, کبھی وہ خواتین کے بارے میں غیر موضوع الفاظ کہتے ہیں, تو یہ سب خان صاحب کے اپنے ذہن کی عکاسی یا تقریر ابھی تک آپ لکھ کے دے رہے ہیں؟ بھائی میں تو کراچی میں بیٹھا ہوں, وہ جلسے کر رہے ہیں اور یہ میرے ٹاپک ہی نہیں ہے. آپ معیشت کے سوال کریں, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. بتائیے گا گورنمنٹ کے IMF سے جو مذاکرات ابھی جاری ہیں, بجٹ کی 10 جون کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے, کیا کہیں گے جب انفلیشن ریٹ پہلے ہی 12% سے ایکسیڈ کر چکا ہے, تو اس سینیریو میں گورنمنٹ کچھ بجٹ میں ریلیف دے سکے گی یا نہیں؟ مشکل فیصلوں کی بھی بات ہو رہی ہے. مشکل فیصلہ ابھی تک یہ تو نہیں کر سک رہے کہ جس کے اوپر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو پچھلی حکومت بہت غلط کر کے گئی ہے, جو ریلیف دے کے گئی ہے پیٹرول ڈیزل اور اس پہ پاور ریٹس پہ, اس کا تو یہ رول بیک کر نہیں سک رہے. تو یہ کدھر سے مطلب بجٹ میں ریلیف دیں گے؟ یہ تو وہی کریں گے جو ان کو IMF کہے گی. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے مئی کے بیچ میں نے ہیڈ آن لے لیا تھا IMF کو, اور انہوں نے 700 ارب روپے کے انہوں نے کہا تھا ایگزمپشن نکالو. ایونچولی میں نے 350 پہ ان کو لے کے آ گیا تھا. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ کا پاور ریٹ 5 روپے 4.95 روپے پہ بڑھائیں, ہم 2.25 روپے پہ لے کے آ گئے تھے. اسٹیٹ بینک کے بیچ میں قوانین میں بڑی ہم نے چھوٹ دلوائی تھی. یہ تو ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو رہے. انہوں نے پھر یہ کہہ دیا ابھی کہ بھائی جان آپ کو پیسے نہیں ملیں گے,
جب تک آپ بجٹ ڈکلیئر نہیں کریں گے اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ آپ دکھائیں گے نہیں بجٹ میں تو ہم وہ پیسے نہیں دیں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی عوام کو ریلیف دیں گے. سر بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ 3.5 سال تک تو آپ نے کوئی سبسڈی نہیں کی, لیکن آخری مہینے میں حکومت جانے کے بعد کہ اتنا سبسڈی کی بھرمار کر دی, جو کہتے ہیں کہ بارودی سرنگ دے کے گیا کہ بارودی سرنگ لگائی, جس کی وجہ سے ان کے لیے پریشانی کا سبب بن رہا ہے کہ وہ اسے کیسے جو ہے کنٹرول کریں. میں اس کا میں بہت سمپل جواب دے دوں گا. یہ تو دیکھیں مس اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس ہیں. اگر آپ دیکھیں تو میں نے جولائی سے ہی جو ہے اپنا آپ کا سیلز ٹیکس کا ریٹ کم کرنا شروع کر دیا, پی ڈی ایل کو کم کرنا شروع کر دیا. 650 ارب روپے کا بجٹ میں پی ڈی ایل تھا, اور جب میں جا رہا تھا تو بالکل کٹی میں پیسے ہی نہیں تھے پی ڈی ایل کے, تھوڑے سے میرے خیال 990 بلین تھا. تو اس کا مطلب ہے ہم سبسڈی دے رہے تھے. ہم صرف یہ دیکھا ہم نے جس وقت یہ جنوری فیبری میں کہ جو ہے ہمارا یہ خیال تھا یہ سپر سائیکل نیچے آنا شروع ہو جائے گا, وہ نہیں آ رہا تھا اور لوگوں کے اوپر پریشانی تھی, بوجھ تھا. تو ہم نے کہا کہ کوئی انوویشن نکالیں جس سے ہم ان کو اور ایک قسم سے ریلیف دیں, اور وہ ہم نے جو ہے احساس راشن کارڈ ہم نے شروع کیا, جس میں سے ہم نے کہا 1000 روپے پر منتھ 20 ملین ہاؤس ہولڈ کو ہم دیں گے, 35 میں سے 20 ملین کو وہ دیں گے. اور اس کی ہم نے یہ اور وہ فنڈ کر دیا ہم نے. میں نے تو 10 دفعہ بتایا کہ کس طریقے سے فنڈ ہوا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک دفعہ پہلے کبھی نہیں دی اور ابھی ہم نے دے دی ان کے بارودی سرنگیں. پہلی بات تو ہے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے 28 فروری کو, ان کا تو نو کانفیڈنس موشن آیا 8 مارچ کو. تو ہمیں بالکل خواب آ گیا تھا کہ جناب ان کا جو ہے نو کانفیڈنس وہ آگے سکسیڈ کر جائے گا, تو اس سے پہلی بارودی سرنگیں ہم بچھا دیں. تو کہہ رہے تھے کہ نومبر سے ہمیں احساس ہو گیا تھا کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. وہ تو سر سازش تو ہو رہی ہے, لیکن ضروری تو نہیں تھا, کیونکہ آپ کو میں اندر کی کیا بات بتاؤں, اس وقت وی ور ویری کانفیڈنٹ کہ یہ بالکل نہیں ہوگا یہ سکسیسفل. تو وہ بات نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے ہم نے ایک پلان دیا لوگوں کو اور اس پہ عمل کیا. اگر یہ ان کا خیال ہے کہ ہم غلط ایک بارودی سرنگ کھود کے گئے ہیں, تو کس قسم کی کمپیٹنٹ لوگ ہیں جو ہمیں انکمپیٹنٹ کہتے گئے ہیں 3-4 سال میں, اور کہا کہ سلیکٹڈ ہیں انکمپیٹنٹ. کر دیں واپس یہ سارا رول بیک کر دیں. اگر اتنی کمپیٹنٹ ہیں تو کر دیں, کوئی طریقہ نکالیں, ذہن کا کوئی طریقہ نکالیں, اس کو واپس کر دیں. مجھے واپس لے کے آئے, میں کر کے دکھا دوں گا. آپ کو کہا گیا کہ ان کی مدد کریں؟ مجھے بالکل کہا گیا, اور میں کیوں مدد ان کو کروں جن لوگوں نے ہمیں نکالا باہر. کس نے کہا؟ بس یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ. اچھا سر چائے وغیرہ پی لیں پلیز. سر یہ نعرہ لگایا جاتا ہے امریکہ نے حکومت ہے, تو آپ کہیں گے امریکہ اس کا امریکہ نے حکومت گرائی, تو آپ امریکہ مرد آباد کہیں گے؟ میرے خیال میں تو ہم سارے ہمارے لوگ دیکھو جلسوں میں کہنا چاہیے نا, میں تو بیٹھ کے ادھر کہوں تو بات نہیں بنتی. اور دوسری چیز یہ ہے دیکھیں امریکہ ہو یا یورپ ہو وغیرہ, ہمیں کسی کے بارے میں جو ہے اس طرح اوپنلی ہم